نیب کے ریفرنس کھلنے سے نواز شریف نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے. اچھا وہ 21 اکتوبر 2027 کو آئیں گے کہ 28 کو آئیں گے, اس کے بعد گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دے دیں گے. نواز شریف وہ ہر سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. میں نے اس کو کبھی اپنا بیان واپس لیتے نہیں دیکھا. نواز شریف نے جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ججوں کے احتساب کی بات عوام کی عدالت میں رکھ دی ہے. جلوس لے کے باجوہ کے اور فیض کے گھر کے باہر چلا جائے گا کہ میں صبح مارشل لا لگا دوں گا اگر تم نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی, میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا تم نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی, میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. مسلم لیگ نون بھرپور طور پر استقبال کی تیاریوں کی کوشش کر رہی ہے نواز شریف کی لندن سے پاکستان واپسی کی, مگر کچھ ویلاگرز نے کچھ ویلاگز کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور ان کا آنا جو ہے وہ موہر ہو گیا ہے. اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے کہ اندر کی بات کیا ہے. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کا شکر ہے. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ اندر کی بات کیا ہے, کیا واقعی نواز شریف صاحب جو ہے 21 اکتوبر کو واپس نہیں آ رہے؟ نہیں, نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے. اگر ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی تو ٹھیک ہے, نہ ملی تو چاہے جیل جانا پڑے. نواز شریف کی واپسی اب ملتوی نہیں ہوگی, کوئی اس میں التوا نہیں ہے. 21 اکتوبر کی ڈیٹ فائنل ہے. جو لوگ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ جی وہ کینسل ہو گیا ہے, انہوں نے ملتوی کر دیا ہے, نیب کے ریفرنس کھلنے سے نواز شریف نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے, وہ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. ان کے آنے کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ 21 کو لاہور لینڈ کریں گے, مینار پاکستان جلسہ کریں گے, اس کے بعد گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دے دیں گے, اگر بیل مل گئی تو عدالت میں پیش ہو جائیں گے. لیکن ان کو یہ وہ پھر ویوز کر رہے ہیں وی لوگرز, اس طرح کے وی لوگ, یا وہ واقعی نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئے؟ میرے خیال میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اینڈ تک جو ہے وہ ایک ابہام رہ جائے کہ نواز شریف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اور ایک مومنٹم نہ بن سکے. یہ کیمپین کا حصہ ہے. جیسے اعتزاز احسن صاحب نے ایک گفتگو میں کہا کہ اچھا وہ 21 اکتوبر 2027 کو آئیں گے کہ 28 کو آئیں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ نواز شریف کی واپسی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ ابہام پیدا کر رہے ہیں تاکہ ورکر کنفیوز رہے, ایک مومنٹم نہ بن سکے اور لوگوں میں آخری وقت تک کنفیوژن رہے. اور لیکن میرے خیال میں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ دن بدن جو ہے, یہ جو ان کے آنے کے حوالے سے بہام ہے وہ ختم ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے دن قریب آئیں گے ان کے آنے کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہوتی جائے گی. لیکن یہ لوگ آخری دن تک یہی کہتے رہیں گے وہ نہیں آ رہے جی, آخری مومنٹ پہ کینسل ہو جائے گا جی, یہ ہو جائے گا جی, وہ ہو جائے گا, لیکن ہوگا نہیں. اور ہمارا یہی سٹانس ہے, میری یہی خبر ہے کہ چاہے جیل جانا پڑے, چاہے کچھ جو بھی قیمت ہو, نواز شریف وہ ہر سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں, اور وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے بیانیہ بھی تبدیل کر لیا ہے پارٹی کا, تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اندر کی اطلاعات, کیوں کیا ہے, کسی کے پریشر میں کیا ہے یا پالیسی تبدیل ہو گئی ہے, اب ووٹ کو عزت ہو سے کسی اور طرف چل پڑے؟ دیکھیں, کیا نواز شریف نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میں اپنا بیانیہ تبدیل کر رہا ہوں؟ کیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ جرنیلوں اور ججوں کے احتساب سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ میرے سامنے تو نواز شریف کا ایسا کوئی بیان نہیں گزرا جس میں انہوں نے یہ اندیہ بھی دیا ہو کہ وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ تو اب نواز شریف جب مینار پاکستان پر خطاب کرے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ اس کا بیانیہ کیا ہے. باقی تو کیا سرائیاں ہیں نا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جب نواز شریف گوجرانوالہ میں تقریر کر رہا تھا تب بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ مفاہمت کے حامی لوگ ہیں وہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے اور نواز شریف مزاحمت کی بات کر رہا تھا. تو نواز شریف نے تو آج تک اپنی گوجرانوالہ کی تقریر بھی واپس نہیں لی. نواز شریف خاموش تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نے اس کو کبھی اپنا بیان واپس لیتے نہیں دیکھا, میں نے کبھی بیان کی وضاحت جاری کرتے نہیں دیکھا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہیں کہ میں نے یہ بات غلطی سے کہہ دی تھی, مجھے معاف کر دیں. مجھے نہیں لگتا نواز شریف اپنا بیان واپس لیں گے, اپنی بات واپس لیں گے. سیاسی قیادت کا کام ہے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا, اور وہ
عوام کی عدالت میں اپنی بات رکھتے ہیں اور رائے ہموار کرتے ہیں۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ججوں کے احتساب کی بات عوام کی عدالت میں رکھ دی ہے۔ میرے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ کے گھر کے باہر ایک سنتری کھڑا ہے اور مسلم لیگ نون اس سنتری کو ہلا نہیں سکتی۔ بھائی مسلم لیگ نون کوئی عسکری جماعت ہے کہ وہ جا کے سنتری کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی؟ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا کام ہے عوام کی عوامی رائے عامہ ہموار کرنا، اپنی بات لوگوں تک پہنچانا۔ انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، سنتری ہٹانا ان کا کام نہیں ہے، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جلوس لے کر جائے اور جنرل باجوہ کے گھر کے آگے سے سنتری اٹھائے تو نواز شریف عمران خان نہیں ہے، وہ جلوس لے مزمل صاحب نام لینا اس اینکر کا، منصور علی خان نے باقاعدہ یہ کہا نہیں، رانا مبشر نے بھی کہا ہے، منصور علی خان نے بھی کہا ہے، اور بھی لوگوں نے کہا ہے، ایک نے نہیں کہا کہ جی وہ سنتری کھڑا ہے وہ سنتری ہٹا کے دکھائیں۔ بھئی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے سنتری کو ہٹانا، وہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ سیاسی جماعت کا کام ہے رائے عامہ ہموار کرنا، لوگوں کے اندر اپنی بات رکھنا، اس بات کے نتیجے میں ایک عوامی دباؤ پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کریں۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف عمران خان ہے کہ جلوس لے کے باجوہ کے اور فیض کے گھر کے باہر چلا جائے گا؟ وہ کوئی عمران خان کی طرح پاگل ہے؟ اس نے تو 12 کبھی مشرف کے گھر کے باہر جلوس نہیں لے کے گیا، لیکن آرٹیکل 6 لگا دیا تھا۔ تو نواز شریف اپنی ٹائمنگ پہ کام کرتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ نواز شریف کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا سکے۔ باقی آپ جو وہ باجوہ کی ایکسٹینشن والا سوال کر رہی تھی وہ کر لیں، پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہی جنرل باجوہ جن کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ طور پر مشاورت کر کے میاں نواز شریف صاحب سے، تو اب ان کے خلاف بیانیہ بنانا کیا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی ایک نیریٹو بلڈنگ کا کھیل ہے۔ ہم نے یہ نیریٹو بنا دیا ہے کہ جی نواز شریف نے باجوہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا۔ آپ جس سے بات کریں وہ آگے سے کہتے ہیں جی نواز شریف نے باجوہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا، حالانکہ یہ فیکچولی ایک غلط بات ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے خط جاری کیا اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ وہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ پاکستان میں آرمی چیف کو توسیع دینے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، میں ایک مدت دیتا ہوں 4 مہینے کی، اس مدت میں پارلیمنٹ ایک قانون بنا لے کہ آرمی چیف کو کیسے ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ملک میں اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن مل چکی تھی، بہت سارے آرمی چیف خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن بھی دیتے رہے تھے، اور اشفاق پرویز کیانی کو تو بہت ریسنٹ یوسف رضا گیلانی نے ایکسٹینشن دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یوسف رضا گیلانی نے بھی بغیر کسی قانون کی موجودگی میں ایکسٹینشن دے دی۔ ملک میں ایکسٹینشن کا کوئی قانون ہی نہیں تھا اور انہوں نے کیانی کو ایکسٹینشن دے دی۔ اور عمران خان نے بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو خط جاری کیا اس کے پیچھے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش ہوا کہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے تو وہ اختیار وزیر اعظم کا ہوگا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو مضبوط ہونا چاہیے، تو کیا نواز شریف اس قانون کے خلاف ووٹ ڈال کے کہتا ہے کہ نہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اختیار چیف جسٹس کو ہونا چاہیے، صدر پاکستان کو ہونا چاہیے، یا آرمی چیف خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے لے؟ بھئی سادہ سا قانون ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیر اعظم کو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تمام جمہوری جماعتیں اس قانون کے حق میں ووٹ ڈالتی۔ یہ کوئی باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے قانون نہیں تھا، یہ پاکستان میں ایک قانونی سکم موجود تھا کہ یہاں پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا، تو ایک قانون بنایا گیا کہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو تو وہ ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوگا۔ جیسے آرمی چیف کو تعینات کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، ایسے ایکسٹینشن دینے کا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کے خلاف ووٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ ایک صحیح قانون ہے۔ اب آپ دیکھیں شہباز شریف نے تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی، یہ اب جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں تو جنرل باجوہ دوبارہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے،
कानून भी मौजूद था, लेकिन शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। जनरल बाजवा ने रात 2:30 बजे आके शहबाज शरीफ को ये भी कहा कि मैं सुबह मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर तुमने मुझे एक्सटेंशन ना दी, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा तुमने मुझे एक्सटेंशन ना दी, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। ये कानून होने का मतलब ये थोड़ी है कि एक्सटेंशन मिल गई। कानून तो ये है कि वजीर आजम के पास अख्तियार है, शहबाज शरीफ के पास अख्तियार था जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने वो एक्सटेंशन नहीं दी और आसिम मुनीर को चीफ लगा दिया। इसी तरह जब दोबारा आप कभी बारी आएगी तो जो भी वजीर आजम होगा वो ना दे आसिम मुनीर को एक्सटेंशन, नया चीफ लगा ले। लिहाजा ये जो बयानिया है ना कि जी नवाज शरीफ ने वोट डाल दिया, भाई नवाज शरीफ इस बात के खिलाफ वोट कैसे डाल सकता था कि वजीर आजम के पास आर्मी चीफ को लगाने और हटाने का अख्तियार या तोसी देने का अख्तियार नहीं होना चाहिए, ये अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए। यही कानून था जिसको वोट डाला। बाकी अब एक नैरेटिव बिल्डिंग है, बयानिया बनाने की लड़ाई है, झूठे साइफर का बयानिया बना लें, हकीकी आजादी का बयानिया बना लें, बाजवे की एक्सटेंशन का बयानिया बना लें, क्योंकि वो एक दौर था जब पीटीआई के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं थी। एक्सटेंशन भी इमरान खान ने दी और मुद्दा भी नवाज शरीफ पर डाल दिया। लेकिन चूंकि हम सब उस बयानिए में बह जाते हैं, हकीकी आज़ादी लेने भी चल पड़े, चाहे इमरान खान ने बाद में अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख ली, हम साइफर को भी सच समझने लग गए चाहे वो झूठ निकल आया। हमने मेरा मतलब है हर वो गलत काम झूठ जो बेचा गया इस कौम को उन्होंने मान लिया। वैसे ये झूठ भी है कि बाजवे को वोट डाला, उन्होंने बाजवे को वोट तो नहीं डाला, उन्होंने तो वोट डाला है कि आर्मी चीफ को तौसीह देने का अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए। और उस वक्त वजीर आजम इमरान खान था, कोई नवाज शरीफ ने अपने पास ये अख्तियार ले लिया था कि मेरे पास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमेशा वजीर आजम के पास होना चाहिए, जैसा भी वजीर आजम हो उसके पास वजीर आर्मी चीफ को लगाने हटाने तौसीह देने का अख्तियार होना चाहिए। एक राइटफुल कानून को वोट डाला गया है। बाकी बयान आप भी उस बयानिए में बह गई हुई हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं, हमें ये बहुत अफसोस की बात है कि आप जैसे जो सारे नौजवान हैं वो उस बयानिए में बह चुके हैं और हकीकत से आश्कार नहीं है। नहीं मुजम्मिल साहब बहके नहीं है, इसीलिए मैं आपसे अंदर की बात पूछ रही थी, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा मुजम्मिल साहब, तीसरा जो है फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ जो है वो जैसे ही समाअत मुकर्रर की गई है और बेंच बनाया गया है 28 सितंबर के लिए नजरसानी के हवाले से, तो जो है वो दरखास्त से वापस लेनी शुरू हो गए हैं। आज जो है वो पैमरा ने ले ली है, कल शेख रशीद के वकील ने वापस ले ली, आईबी ने वापस ले ली। मुजम्मिल साहब ये हुआ क्या है? आखिर जो जिन लोगों ने दरखास्तें की हुई थी वो अब उनको समझ आ गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे? अंदर की बात क्या है? ये सब दरखास्तें जनरल फैज ने दिलवाई थी, फैसला तो जनरल फैज के खिलाफ है ना। तो ये नजर सानी की दरखास्तें जो हैं खुद तो जनरल फैज दायर नहीं कर सकते थे, उन्होंने आईबी से भी करा दी, उन्होंने शेख रशीद से भी करा दी, उन्होंने पैमरा से भी करा दी, पीटीआई से भी करा दी। तो ये सारी नजर सानी की दरखास्तें जनरल फैज ने दायर कराई थी। इनकी वापसी से नुकसान भी जनरल फैज को होगा, क्योंकि अगर नजर सानी की तमाम दरखास्तें वापस हो जाती हैं तो फिर ओरिजिनल जो फैसला है जनरल फैज के खिलाफ वो कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। काजी फायज ईसा 28 तारीख को कहेगा आपने नजर सानी की दरखास्तें वापस ले ली हैं, अच्छा ठीक है, जो मेरा फैसला है वो बरकरार है, वो फैसला तो फिर जनरल फैज के खिलाफ है। ये नजर सानी की दरखास्तें तो जनरल फैज को बचाने के लिए दायर की गई थी। इनकी वापसी का मतलब है कि जो इदारे जनरल फैज को बचाने के लिए नजर सानी की दरखास्तें दायर कर रहे थे, उन्होंने अब जनरल फैज को बचाने का कोई इरादा नहीं रखते और उन्होंने कहा काजी फायज ईसा जाने तो जनरल फैज का फैज जाने और फैसला जाने। मुझे लगता है जो ओरिजिनल फैसला है फैजाबाद धरना केस का वो बरकरार रहेगा और उसमें जो जनरल फैज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स हैं वो अपने तौर पर कायम रहेंगे और ये नजर सानी की दरखास्तें वापस लेने का नुकसान भी जनरल फैज को हुआ है। मतलब सब 3 लोग तो ले चुके दरखास्तें वापस आपने नजर सानी की, उसके बाद पीटीआई रह गई, वजारत दिफा रह गया, वजारत दाखिला। तो क्या ये निगरान दोनों वजारतें जो है ये भी अपनी दरखास्त वापस ले सकती हैं? लेकिन ना भी ले, जनरल फैज उड़ा देंगे, वो काजी फायज ईसा उड़ा देंगे और वो उड़ा देंगे और ओरिजिनल फैसलों को अपने को बरकरार रखेंगे। मैंने पहले भी कहा है वो अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं करेंगे।
لیکن آپ کا خیال ہے کہ آئی بی نے جو ہے وہ جی ایچ کیو کی مرضی کے بغیر واپس لے لی ہے؟ یہ پیمرا نے جی ایچ کیو کی مرضی کے بغیر درخواست واپس لے لی ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آئی بی نے نظر ثانی کی درخواست بغیر جیک برانچ کے پوچھے ہی واپس لے لی ہے، یا پیمرا نے پوچھے بغیر واپس لے لی ہے؟ تو یا شیخ رشید تو پہلے ہی میرا مطلب ہے آج کل وہی ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ مزمل صاحب، ان کے وکیل نے درخواست دائر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے موکل جو ہے وہ آج کل نظر بند۔ میرے خیال میں اس کا نقصان جنرل فیض کو ہوگا، اور یہ جنرل فیض کے خلاف ایک موو ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وزارت دفاع واپس نہ لے، کہ چلیں ہم کہیں گے ہم نے آخری وقت تک دفاع کیا، لیکن باقی اداروں کا واپس لینا کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔